ایسا کیا ہے کہ ایریا 51 میں جو امریکہ پچھلے 66 سالوں سے چھپا رہا ہے؟ دی ڈسکور ٹی وی میں ایک بار پھر سے آپ کا خوش آمدید۔ ہماری دنیا طرح طرح کی مسٹریز سے بھری ہوئی ہے۔ یہ مسٹریز کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے انسیڈنٹس یا پھر کچھ ایسی ڈسکوریز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جن پر یقین لانا انسانی دماغ کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ان مسٹریز کا کوئی سلوشن نہیں نکالا جا سکا۔ آج ہم 5 ایسی ہی مسٹریز کے بارے میں جانیں گے جن کو آج تک سلجھایا نہیں جا سکا۔ نمبر 5، یو ایس اسٹیٹ نیواڈا میں 7500 اسکوائر کلومیٹر کا ایک ایسا ٹاپ سیکرٹ ایریا ہے جس کو ایریا 51 کہا جاتا ہے۔ یہاں امریکہ کی ایئر فورس بیس ہے جہاں پر یو ایس ملٹری کے کئی راز چھپے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس پورے علاقے کے آس پاس بھٹکنا بھی انلیگل ہے۔ جن لوگوں کو یہاں کسی کام کے لیے لانا ہوتا ہے تو پہلے ان کی ٹاپ لیول پر سیکیورٹی کلیئرنس کی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو لاس ویگس سے ایک اسپیشل جہاز پر بٹھا کر لایا جاتا ہے۔ جہاز کی کھڑکیوں سے باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ اتنی زیادہ رازداری کی وجہ سے لوگوں میں ایریا 51 کے لیے کئی افواہیں جنم لینے لگیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں یو ایس آرمی ان یو ایف اوز پر ریسرچ کر رہی ہیں جو ماضی میں گری تھیں۔ کچھ تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ ایریا 51 میں ٹائم ٹریول، ٹیلی ٹرانسپورٹیشن اور ایلین سے کانٹیکٹ کرنے پر ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ 1961 میں چاند پر کی جانے والی شوٹنگ بھی ایریا 51 میں کی گئی تھی۔ ایسا کیا ہے کہ ایریا 51 میں جو امریکہ پچھلے 66 سالوں سے چھپا رہا ہے؟ لوگوں میں ایریا 51 کے لیے شک و شبہات تب مزید بڑھ گئے جب 1997 میں ایک ریڈیو شو ہوسٹ آرٹ بیل کو ایک کال آئی۔ کال کرنے والا شخص حد سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا، جو اپنے آپ کو ایریا 51 کا امپلائی بتا رہا تھا۔ اس نے آرٹ بیل کو بتایا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ اب جو کچھ بتانے جا رہا ہے اس کو غور سے سنا جائے۔ اس نے بتایا کہ امریکن گورنمنٹ ہماری دنیا کو بدلنے جا رہی ہے جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ ایلینز ریئل میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور ایریا 51 میں یو ایف اوز کو ریورس انجینئرنگ کر کے ان پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ ابھی وہ شخص اور کچھ بتاتا کہ سیٹلائٹ ٹرانسمیشن بند ہو گئی اور اس وجہ سے اس شخص سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ 7 مہینوں کے بعد اس شخص نے دوبارہ آرٹ بیل کو ریڈیو شو کے دوران کال کی۔ اس نے بتایا کہ پچھلی والی کال فیک کال تھی۔ اگر پچھلی والی فیک کال تھی تو وہ اتنا زیادہ گھبرایا ہوا کیوں تھا، اور اگر یہ سچ نہیں تھا تو ٹھیک اسی وقت سیٹلائٹ ٹرانسمیشن کیوں بند ہوئی تھی؟ یہ اسٹرینج کال ابھی تک مسٹری بنی ہوئی ہے جس نے ایریا 51 سے متعلق کئی سوالات چھوڑ دیے ہیں۔ نمبر 4، یہ بات ہے سال 2003 کی جب چلی کے اٹاکاما ڈیزرٹ سے صرف 6 انچ لمبا ایک ہاتھ کے سائز کا ڈھانچہ ملا تھا۔ یہ ڈھانچہ اٹاکاما ڈیزرٹ کی ایک ویران بستی سے سفید کپڑے میں لپٹا ہوا پایا گیا۔ کیونکہ یہ صرف 6 انچ کا تھا اور اس کی شکل انسانوں سے کافی ہٹ کر تھی، اس لیے یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ ڈھانچہ کسی ایسے ایلین کا ہے جو ارتھ پر آ کر واپس نہیں لوٹ پایا۔ ایلین ہونے کا امکان تب لوگوں میں مزید بڑھ گیا جب انیشل انویسٹیگیشن میں یہ معلوم ہوا کہ یہ ڈھانچہ کسی 5 سے 6 سال کے انسان کا ہے، لیکن اس کی چھوٹی سی سائز دیکھ کر اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، کیونکہ 5 سے 6 انچ انسان، اتنا چھوٹا انسان آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈھانچہ جس کی تمام ہڈیاں ثابت اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ اس کے دانت بھی جڑے ہوئے تھے۔ اس کو اگلے کئی سالوں تک ایلینز ہی سمجھا جانے لگا، لیکن پھر 2013 میں اس پر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے ریسرچ شروع کر دی۔ ڈی این اے سیمپل اور ہڈیوں کے کئی سیمپلز لینے کے بعد یہ معلوم پڑا کہ یہ ڈھانچہ تقریباً 40 سال پرانا ہے۔
اور یہ کسی ایلین کا نہیں بلکہ یہ ایک انسان کا ڈھانچہ ہے جو شاید اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی کسی وجہ سے مر گیا تھا، لیکن اس کی عمر 6 سال کی انسان جتنی کیسے ہو گئی، یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے جو آج تک سلجھائی نہیں جا سکی۔ نمبر 3، نیو جنیوا آئرلینڈ کے جنگلات میں ایک بار نہیں بلکہ 4 مرتبہ الگ الگ جگہوں پر ایک عجیب جانور نما مخلوق کو دیکھا گیا جو کسی ڈائناسور جیسا لگتا تھا۔ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر PNG کی خبر کے مطابق 11 دسمبر 1999 کو مورے لیک میں کئی سواروں نے ایک دیو نما جانور کو لیک میں چلتے ہوئے دیکھا جس کو انہوں نے ڈائناسور جیسا بیان کیا۔ اس کے اگلے ہی دن ایک چرچ کے پادری نے اپنے ساتھی کے ساتھ جنگل میں ویسا ہی ایک جانور دیکھا۔ اس نے بتایا کہ وہ اتنا بڑا تھا جتنا بڑا ایک ڈمپ ٹرک ہوتا ہے، اور وہ اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر درخت کے پتے کھا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں ناریل کے درخت جتنی موٹی اور اس کے دانت انسان کی انگلیوں جتنے بڑے تھے۔ ان دونوں واقعات پر کسی نے اتنا دھیان نہیں دیا، لیکن پھر 5 سالوں کے بعد وہی جانور نیو گنی کے ایسٹرن آئرلینڈ پر دیکھا گیا۔ اس ویلیج کا نام رابول ہے جس پر کئی لوکلز نے اس ڈائناسور نما جانور کو دیکھا۔ 3 میٹر لمبا، گرے رنگ، کتے جیسی شکل اور پونچھ کروکوڈائل جیسی بتائی گئی تھی۔ اس خبر نے کئی نیوز ایجنسیز کو رپورٹ کرنے پر مجبور کر دیا، اور ساتھ ہی گورنمنٹ نے بھی ایک سرچ پارٹی بنا دی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے اتنا بڑا اور ایسا عجیب جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا، اسی وجہ سے ہم نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ اور ایک چشمدید گواہ نے بتایا کہ وہ بہت ہی بدصورت تھا اور اس کا پیٹ 900 لیٹر واٹر ٹینک جتنا بڑا تھا۔ پولیس آفیسر کو M16 رائفلز کے ساتھ ایک ٹیم کو جنگل میں اس ڈائناسور کی تلاش میں بھیجا گیا۔ گورنمنٹ آفیشلز کا کہنا تھا کہ پولیس کو ایسا جانور کبھی نہیں ملا، لیکن گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ پولیس والے اس کو مار کر کسی سیکریٹ جگہ پر لے گئے ہیں جہاں اس ڈائناسور پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ جیسا اس گاؤں والوں نے اس جانور کا حلیہ بتایا تھا، ویسا ہی ایک ڈائناسور ایگونوڈون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ پلانٹ کھانے والا ڈائناسور 6 سے 8 ٹن وزنی اور 15 فیٹ لمبا ہوا کرتا تھا، لیکن اس واقعے کی اصل حقیقت آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ نمبر 2، ڈور ٹو ہیل۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ جہنم کا دروازہ ہے، لیکن سائنس اس کو کریٹر کہتی ہے۔ نام چاہے اس کا کچھ بھی ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کریٹر دن بدن بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ رشیا میں واقع بٹا گائکے کریٹر ایسٹ سائبیریا میں موجود ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا کریٹر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال 30 میٹر تک اپنے آپ بڑا ہو جاتا ہے۔ فی الوقت اس کی لمبائی 1 کلومیٹر اور گہرائی 282 فیٹ ہے، لیکن سیٹلائٹ امیج کے ذریعے یہ دیکھا گیا ہے کہ 1991 میں یہ آدھے کلومیٹر جتنا لمبا تھا، اور بڑھتے بڑھتے 2018 میں اس کی لمبائی 650 میٹر تک ریکارڈ کی گئی۔ لوکلز کا کہنا ہے کہ اس کریٹر میں سے عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام جہنم کا دروازہ یا پھر ڈور ٹو ہیل رکھ دیا گیا ہے۔ لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کریٹر کا یہ حصہ میلٹ ہو رہا ہے، جو پچھلے لاکھوں سالوں سے فروزن کنڈیشن میں تھا، پر آج بھی اس کریٹر کو بڑی خوف کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اب نمبر 1، 1920 میں ایک کمرشل جہاز پیرو کے اوپر سے گزر رہا تھا، تبھی پائلٹ نے زمین پر کچھ عجیب و غریب فگرز بنی ہوئی دیکھی۔ یہ فگرز زمین کے اتنے بڑے ایریا پر پھیلی ہوئی ہیں کہ زمین پر رہ کر ان کا اندازہ لگانا ناممکن سی بات ہے۔
نیزگا لائنز کے نام سے یہ پہچانی جانے والی یہ فگرز پیرو میں 200 میل کے ایریا پر پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ پہاڑوں کے اوپر بنی ہیں تو کچھ فلیٹ سرفیس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جیومیٹرک شیپ سے لے کر یہاں جانوروں اور پرندوں کے اسکیچز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ان میں سے کئی فٹ بال فیلڈ جتنے بڑے ہیں۔ ابھی تک ٹوٹل 24 شیپس ایریا سے ڈھونڈی جا چکی ہیں اور شاید کئی ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ ان میں سے کئی اسکیچز کو 2 سے 2500 سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا یہ ابھی تک کسی کو بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے۔ اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اتنے پرانے اسکیچز آج تک نہیں مٹ پائے۔ ایک سویڈش رائٹر نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ یہ ہزاروں سال پہلے UFOs کی لینڈنگ سائٹس ہوا کرتی تھیں، جن کو یہاں پر رہنے والے لوگ ایلین گوڈس مانا کرتے تھے۔ لیکن کئی آرکیولوجسٹ اس کتاب کے دعوے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ قدیم دور میں ان جیوگرافکس یا پھر ان اسکیچز کا مقصد یہاں پر رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج سے جڑا ہوا تھا۔ یہ UFOs لینڈنگ پیڈز تھے یا پھر کوئی رسم و رواج۔ ایک بات تو کلیئر ہے کہ نیزگا لائنز نے آج تک سب کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ امید ہے دی ڈسکور ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور شیئر اور لائک کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بڑے کومنٹس کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔